العالمين والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين وعلى آبائه وأمهاته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا کے بعد ماہ جمادی الثانی، ماہ جمادی الاخر کی 22 تاریخ کو جانشین مصطفیٰ خلیفۃ الرسول پروانہ شمع جمال مصطفی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی. یہ آپ کے انتقال کی تاریخ ہے. اس نسبت سے آج کے بیان جمعہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ وار خطبات جمعہ میں گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات جس کا تعلق عقیدے نظریے کے ساتھ ہے کہ دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور دوسری بات عقائد کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی دھرتی پر، اپنی زمین پر نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد سب سے کوئی افضل مخلوق بنائی ہے تو وہ مخلوق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد اگر کوئی افضل مخلوق بنائی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام میں سے جو سب سے افضل ہستی، شخصیت اور ذات ہے، بلکہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں، پوری بشریت میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ آپ کے مبارک القاب میں سے ایک معروف اور مقبول لقب ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ علماء اسلام کی تحقیق کا یہ نتیجہ ہے کہ انبیاء کے بعد آپ افضل البشر ہیں، پوری بشریت میں، انسانیت میں آپ افضل ہیں۔ اس عقیدے، اس نظریے، اس فکر اور اس سوچ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش نظر رکھیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا، فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم۔ یہ حضور کی حدیث شریف ہے۔ حضور نے فرمایا، فضل و صحابتی، میرے تمام صحابہ کی فضیلت، علی صحابت الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں، رسولوں کے صحابہ پر میرے صحابہ کی فضیلت اس طرح ہے کفضلی علیہم، جس طرح مجھے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس حدیث شریف کا واضح اور سیدھا اور سادہ مفہوم یہ ہے کہ جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح میرے ابو بکر کو تمام نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ افضل البشر، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جس شخص نے حضور کا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے جو حضور پر ایمان لایا، اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں۔ پہلا مسلمان اعلان نبوت کے بعد ابو بکر صدیق، پہلا مومن ابو بکر صدیق۔ کچھ ابتدائی تعارف میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام جو تھا وہ عبد القعبہ تھا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نام عبد القعبہ سے بدل کر حضور نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ تو ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ ہے۔ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، آپ کے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ اور تمام صحابہ کرام میں سے ان کو جو انفرادی مقام حاصل ہے، اس میں سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آنے والے خطبات جمعہ جو ہیں وہ اسی بنیاد پہ آگے چلیں گے۔ پورے صحابہ کرام میں سے کوئی دوسرا صحابی ایسا ہے ہی نہیں جس کی 4 پشتوں نے صحابی ہونے کا شرف پایا۔
اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کی 4 پشتیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی. خود بھی حضور کے صحابی، ان کے ماں باپ بھی حضور کے صحابی. باپ کا نام ابو قحافہ، وہ بھی حضور کے صحابی. ماں کا نام ام الخیر، وہ بھی حضور کی صحابیہ. بیٹے بھی حضور کے صحابی، ان کے پوتے پوتیاں بھی حضور کے صحابی. 4 پشتوں نے صحابیت کا شرف پایا. اور ایک اور فضیلت ایسی ہے کہ کسی اور صحابی کی صحابیت قرآن کی نص میں بیان نہیں کی گئی. اجتماعی طور پر تمام صحابہ کے فضائل پر متعدد آیات قرآن کے اندر موجود ہیں، جنہیں ہم علمی زبان میں آیات عدیدہ کہتے ہیں. کثرت سے آیات صحابہ کی فضیلت پر قرآن میں ہیں، مگر صدیق اکبر تمام صحابہ میں وہ بلند مرتبہ حضور کے رفیق ہیں، جانثار ہیں، وفا شعار ہیں، جن کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے. اور آپ کے 2 مبارک لقب اور ہیں، ایک صدیق اور ایک عتیق. یہ بھی صدیق اکبر کی انفرادیت ہے کہ ان کا لقب جو صدیق ہے تو صدیقیت کا ذکر بھی عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا. اور دوسرا ان کا مبارک لقب ہے عتیق. عتیق کا لفظی معنی ہے آزاد کیا ہوا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ حاضر خدمت ہیں. یہ جان نثار ابو بکر صدیق بھی حاضر خدمت ہے. تو حضور نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے ابو بکر انت عتیق من النار، تو جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا ہے. صدیق بھی آپ کا لقب ہے، عتیق بھی آپ کا لقب ہے. یہ آپ کے انفرادی مقامات ہیں. ان میں سے ایک ایسا مرتبہ ہے کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی. حضور کے عقد میں آئیں تو حضور کے عقد میں آنے کے سبب ان کو ام المومنین کا مقام ملا. اور تمام ازواج مطہرات میں سے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، عفیف باپ کی عفیفہ بیٹی کی انفرادیت یہ ہے کہ حضور کی کسی اور بیوی زوجہ محترمہ کی شان میں قرآن مجید کی اتنی آیات نہیں آئیں جتنی آیات حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی. سورہ نور کے اندر، قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر 18 آیتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی. اور ایک اور بڑی خاص بات آج کے بیان جمعہ میں میں چاہوں گا کہ آنے والی گفتگو کو سمجھنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام میں سے اکیلے ابو بکر صدیق تھے، اکیلے، جن کو متفق علیہ شخصیت کہہ سکتے ہیں، کہ جن کا نام آ جانے پر پھر دوسری رائے ہی نہیں ہوتی تھی، جن پر سب کا اتفاق تھا. یہ متفق علیہ شخصیت تھی. کسی اور کا نام آتا تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی. اوس قبیلے کا ہوتا، کوئی خزرج قبیلے کا ہوتا تو قبیلے کی بات آ جاتی. مہاجرین و انصار کی بات آتی تو کوئی نہ کوئی بات سامنے آتی. حالانکہ انصار و مہاجرین تو وہ ہیں جو سب حضور کے صحابہ ہیں. قرآن مجید میں دونوں طبقات کا نام لے کر بیان کیا گیا. السابقون الاولون
من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے پہل جو ایمان لانے والے ہیں اور حضور کے ذات اقدس کے ساتھ وابستہ ہونے والے ہیں، وہ مہاجرین میں سے ہوں، وہ انصار میں سے ہوں، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، ورضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ صدیق اکبر وہ تھے کہ جن کا نام آ جانے کے بعد ہر کوئی خاموش ہو جاتا تھا، متفق علیہ شخصیت، یہ انفرادیت تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور تمام صحابہ کرام میں سے جس کو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع ملا، تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ قرب جس صحابی نے پایا، حضور کی معیت میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا شرف جس ہستی کو حاصل ہوا، جس ذات کو حاصل ہوا، حضور کی صحبت، حضور کا قرب، حضور کی معیت کا جو درجہ ابو بکر صدیق کو ملا تھا، پورے صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی معیت میں، صحبت میں، قرب میں وہ مقام نہ مل سکا جو ابو بکر صدیق کو ملا۔ معیت میں رہنے کا یہ انفرادی مقام تھا ابو بکر صدیق کا۔ جس طرح ان کے صحابی ہونے کا ذکر قرآن میں ہے، اسی طرح ان کے صدیق ہونے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ان کی صدیقیت کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، ان کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ اور پھر ایک اور انفرادی خصوصیت یہ تھی کہ واقعہ معراج، معجزہ معراج جب رونما ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے جب واپسی پر مکہ شریف تشریف لائے اور حضور نے معراج کی کیفیتوں کو بیان فرمایا، تو سب سے پہلے جس نے واقعہ معراج کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ۔ سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ۔ اور جس دن سے اسلام قبول کیا تھا اور اپنے انتقال و وصال تک پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق، والہانہ محبت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی حضور کی محبت کے اندر بسر کی تھی۔ یہ جو صدیق اکبر کو انفرادیت ملی، پوری امت میں نہیں بلکہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں، پوری بشریت میں فضیلت ملی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اس فضیلت کے ملنے کا سبب کیا تھا؟ وہ کون سی وجہ تھی؟ وہ کون سا سبب تھا کہ تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق کو چن کر ممتاز کر دیا گیا فضیلت میں؟ تو وہ وجہ یہ خود زبان رسالت سے وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک کلمات، حضور کے وہ مبارک ارشادات جو زبان اقدس سے آپ نے ادا فرمائے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے، ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے کہ یہ فضیلت کسی مرید نے نہیں دی، یہ فضیلت کسی عقیدت مند نے نہیں دی، یہ فضیلت کسی ارادت مند نے، کسی چاہنے والے، کسی محبت کرنے والے، کسی پیار کرنے والے نے یہ فضیلت نہیں دی۔ فضیلت تو خود اللہ نے دی ہے، اور اس فضیلت کی وجہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا لوگوں، پوری انسانیت کو خطاب کیا، بظاہر صحابہ سے خطاب تھا،
لیکن قیامت تک آنے والی پورے غلامان مصطفیٰ سے حضور یہ خطاب فرما رہے ہیں، ما فضل ابو بکر علی الناس لا بکثرت صلاۃ ولا بکثرت صوم ولا بکثرت دعوہ۔ حضور نے فرمایا دنیا والو، ابو بکر صدیق کو لوگوں پر اس لیے فضیلت نہیں دی گئی کہ دوسرے لوگوں سے انہوں نے نمازیں کچھ زیادہ پڑھی ہیں، ولا بکثرت صوم، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ولا بکثرت صوم، نہ دوسرے لوگوں سے انہوں نے کوئی روزے زیادہ رکھے ہیں، ولا بکثرت دعویٰ، نہ دوسرے لوگوں سے زیادہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ فرمایا فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ صدیق اکبر حاضر خدمت تھے، فرمایا الا ما ذکر فی قلبک، تیرے دل میں اللہ نے میرا جو پیار رکھا ہے، میرے لیے جو محبت، جو عقیدت کے جذبات، جو عشق کی بلندیاں اللہ نے تیرے دل میں میرے لیے رکھی ہیں، ان کی بدولت تجھے تمام انسانیت پر نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد فضیلت دی گئی ہے۔ بعض لوگ ترازو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، انہوں نے پیمانہ پکڑا ہوا ہے، ترازو پکڑا ہوا ہے، وہ ناپتے پھرتے ہیں کہ اس کی شان زیادہ ہے یا اس کی ہے، اور بات ناہنجار قسم کے لوگ وہ تو ان کا تقابل شروع کر دیتے، کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ بھی حضرت علی افضل ہیں، صدیق اکبر ہیں، ان کی شان زیادہ ہے، ان کی زیادہ ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں نہایت ادب و احترام سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے رویوں کو بدلو، ایک بات ذہن کے اندر بٹھا لو، مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ اگر اس بات کو آج کے خطاب جمعہ میں آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تو زندگی بھر کسی کی بات سے آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ کہہ دیں مقام اور مرتبہ، صحابہ کا اپنا مقام، اہل بیت کا اپنا مقام۔ اپنی گفتگو کو واضح کرنے کے لیے دو حدیثیں میں آپ سے عرض کروں گا، صحابہ کا اپنا مقام، اہل بیت کا اپنا مقام۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ترازو لے کے ناپتے پھرو، ان ہستیوں کو تولتے پھرو؟ میرے آقا کریم نے فرمایا دنیا والو اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اصحابی کالنجوم یہ تشبیہ دی ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مثل ہیں۔ بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، مثل ہیں، طرح ہیں، ان میں سے جس صحابی کی بھی اقتداء اور پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اس لیے انہیں کہتے ہیں یہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ صحابہ کو ستارے فرمایا، ستاروں کی مثل۔ ترازو میں تولنے والوں ذرا غور سے حدیث سنو، حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبھا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، اور اہل بیت کی بات آئی فرمایا دنیا والو سن لو، میرے صحابہ اس طرح ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ صحابہ کو کس سے تشبیہ دی؟ ستاروں سے۔ کس سے تشبیہ دی؟ اور اہل بیت کو کس سے تشبیہ دی؟ کشتی نوح سے۔ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اہل بیت کشتی نوح سے مثال دی، اور پھر ارشاد کیا فرمایا؟ قربان جائیں، صحابہ کی پیروی سے ہدایت ملے گی، صحابہ کی پیروی سے ہدایت ملے گی،
اور اہل بیت کی محبت سے نجات ملے گی۔ یہ تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلائیں گے صحابہ کرام، کیوں؟ یہ حضور کے تربیت یافتہ ہے نا، انہوں نے براہ راست ٹریننگ حضور سے لی ہے، فیضان براہ راست اکتساب فیض نبی کریم علیہ السلام سے کیا ہے، یہ حضور کے فیض یافتہ ہیں، یہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں، ان کی پیروی تمہیں ہدایت کی منزل سے آشنا کرے گی۔ اور جب اہل بیت کی محبت، ان کی مودت، ان کی عقیدت، احترام دل میں رکھو گے، حضور نے فرمایا فمن راقبہا فقد نجا، یہ میں نے اپنی طرف سے لفظ نہیں بولا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اہل بیت کی مثال جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، سفینہ ہے، فمن راقبہا، جو سفینے پر، کشتی پر سوار ہو گیا، فقد نجا، وہ نجات پا گیا، اور ومن تخلف عنہا فقد ہلکا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ خلاصہ کلام اور خلاصہ گفتگو کیا ہے کہ صحابہ کی پیروی ہدایت دیتی ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت و مودت نجات دیتی ہے، اور جو ان سے دور ہو جائے، جو اہل بیت کی محبت دل میں نہ رکھے، فقد ہلاکا، تباہی اور بربادی اور ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور جو صحابہ کرام سے کی پیروی نہ کرے، ان سے دور رہے، وہ کبھی ہدایت کی منزل پہ پہنچ نہیں سکتا۔ ہدایت حضرات، پتہ کیا چلا کہ نجات اور ہدایت کے لیے صحابہ کی پیروی ضروری ہے، اہل بیت کی محبت و عقیدت و مودت ضروری ہے۔ مقام اپنا اپنا، مرتبہ صحابہ کا اپنا مقام و مرتبہ، اہل بیت کا اپنا مقام و مرتبہ۔ اگر ان کو یہ بات ذہن میں رکھیں، صدیق اکبر کو فضیلت ملی تو در مصطفیٰ سے ملی، اور اہل بیت کو عزت و عظمت ملی تو در مصطفیٰ سے ملی۔ کیوں؟ یہ اہل بیت رسول ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ اصل منبع و مرکز نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے ہمارے عقیدے کے ترجمان ہیں امام احمد رضا۔ ہمارے فکری قائد کون ہیں؟ سب کہہ دیں، ہمارے فکری قائد کون ہیں؟ امام احمد، ہمارے فکری قائد ہیں۔ اب ان کا نظریہ میرا ذاتی کوئی نظریہ نہیں ہے، نہ ذاتی عقیدہ ہے، میری فکر و سوچ کے ترجمان ہے احمد رضا۔ اب ان کی زبان میں سن لیں، اب تک کا جو خطاب جمعہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ تم صحابہ کے بھی ماننے والے، اہل بیت کے بھی ماننے والے۔ اور کسی جاہل کی صحبت میں بیٹھنے سے وسوسہ آئے تو پھر علی کہاں گئے؟ ان کی شان کیا ہے؟ لو سن لو میرا مسلک و میرا عقیدہ، کوشش کرو اپنے عقائد کی وہ بنیادیں مضبوط کرو جو قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل پر مبنی ہیں۔ پوری امت میں سن رہے ہیں غور سے، کسی کو نیند تو نہیں آئی؟ لو سن لو پھر آج یہ دو لفظ یاد رکھو، یہ ترازو توڑ دو، یہ پیمانے توڑ دو جن پہ تولتے ہو، ناپتے پھرتے ہو شانے، کہیں خدا کا مصطفیٰ سے تقابل کر رہے ہو، کہیں صحابہ کو اہل بیت سے مقابلے میں لا کے تول بھی رہے ہو، ناپ بھی رہے ہو۔ تو دل میں خدا کا خوف رکھو، یہ ذہن میں بات رکھو، مقام اپنا اپنا، مرتبہ ان کا مقام ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق۔ اور سنو علی پاک کا مقام کیا ہے؟ یہ مولا کائنات ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، تاجدار حلتا ہیں،
اسد اللہ الغالب علی کل غالب ہیں ان کا دو لفظ یاد رکھ لیں، پھر باقی مضمون آئندہ جمعہ۔ دو باتیں آج سیکھ لی ہم نے صحابہ و اہل بیت میں سے، مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا۔ ایک تو یہ بے وقوفی کی انتہا ہے، کس کس بات کا رونا رویا جائے، کسی ایک کی فضیلت بیان کی جائے تو دوسرے کی نفی نہیں۔ جب صحابہ کی شان بیان کی جائے تو اہل بیت کی نفی نہیں، اہل بیت کا مقام بیان کیا جائے، صحابہ کی نفی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ عید کی نماز عید کے دن پڑھی جاتی ہے، جمعے کی نماز جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز پڑھے تو کیا جمعے کی فضیلت ختم ہو گئی؟ جمعے کی نماز پڑھے تو عید کی نماز، پھر جنازے کی نماز کا اپنا مقام، عید کی نماز کا اپنا مقام، جمعے کی نماز کا اپنا مقام، فجر کا اپنا مقام، ظہر کا اپنا مقام۔ یہ بھی نماز ہے تو وہ بھی نماز ہے، پھر حضور نے کیوں فرمایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پانچوں نمازوں کا مقام بھی برابر نہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھی، وہ ساری رات ایسے ہے جیسے ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ دو نمازیں جماعت سے پڑھ لی، ساری رات سویا بھی رہے۔ دو نمازیں جماعت سے پڑھے، عشاء کی اور فجر کی، اس کے نمونۂ اعمال میں لکھا جاتا ہے ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اور جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، ایسے ہے جیسے آدھی رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ پہلا حصہ جس نے عشاء کی فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، جیسے رات کا آخری حصہ اللہ کی عبادت میں رہا۔ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ دو لفظ یاد رکھ لے، ایک ہے افضل، ایک ہے احبو۔ افضل اور کہہ دیں کچھ نہیں ہوتا، کو پوچھے کہ مقابلہ کرتے پھرتے ہو بے وقوف ہو، صدیق اکبر افضل ہیں تو حضرت علی احبو ہیں۔ افضل کا معنی سب سے زیادہ فضیلت والا، احبو کا معنی ہے نگاہ مصطفیٰ میں سب سے زیادہ پیار والا، سب سے زیادہ پیار والا۔ یہ میرے عقائد کے ترجمان غزالی زمان علامہ احمد سعید قازوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صدیق اکبر افضل ہیں، مولا علی احب ہیں، امت میں افضل ابو بکر، احب حضرت علی، لہذا صحابہ کا اپنا مقام، اہل بیت کا وما علینا۔